الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں انسان کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم جہنم سے بچا لیے جاتے ہیں، جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اصل میں ہم کامیاب ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیو، ہماری زندگی کا اگر کوئی خلاصہ ہو سکتا ہے تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو آئیے ہم ایک سیر کرتے ہیں جنت کی اور ایک سیر کرتے ہیں جہنم کی، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا رکھا ہے اور جہنم میں کیا رکھا ہے۔ جنت اور جہنم دونوں تیار ہے۔ ایسا نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیار کرے گا، بلکہ آج تیار ہے۔ اعدت للمتقین، جنت تیار کی جا چکی ہے متقیوں کے لیے۔ اعدت للکافرین، جہنم تیار کیا جا چکا ہے کافروں کے لیے۔ گویا کہ جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے۔ جنت میں کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل پر اس کا کھٹکا گزرا ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لو: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن۔ کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیا کیا سامان تیار کر کے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ ہے جنت جسے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ یہاں کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل پر ان نعمتوں کا کھٹکا بھی نہیں گزرا ہوگا۔ وہاں ایک مومن کو جو بیوی دی جائے گی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت الى اہل الارض لاضاءت ما بینہما ولملأته ریحا۔ کہ اگر جنتی عورتوں میں سے ایک عورت زمین پر جھانک دے تو زمین میں روشنی پھیل جائے۔ وَلَنَسِيفُهَا مِنْ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اور اس کے سر کا جو دوپٹہ ہوگا وہ دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے قیمتی ہوگا۔ ایک دوپٹہ دنیا اور اس کے اندر کی ساری نعمتوں سے قیمتی ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ عورتیں کیسی ہوں گی اور ان کا لباس کتنا عمدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ نعمت دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون سا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کیا کہ اے اللہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کیسا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ وہ جنتی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو جب وہ جنت میں جائے گا تو دیکھے گا کہ جنت تو فل ہے، جنت بھری ہوئی ہے۔ اللہ سے کہے گا کہ اللہ، جنت تو بالکل بھری ہوئی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اے بندے، کیا تو چاہتا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں ویسی نعمت تجھے دے دی جائے؟ وہ کہے گا یا اللہ، میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا اس کے جیسے تجھے مل گئی، پھر اس کے جیسے اور پھر اس کے جیسے اور پھر اس کے جیسے اور
5ویں بار وہ کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے جیسے 10 گنا تجھے دے دیا گیا۔ تو یہ نعمت اس انسان کے لیے ہے جو جنت میں ادنا درجے کا جنتی ہوگا، تو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو کیا ملنے والا ہے۔ پھر جہنم میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم میں جو آگ ہے دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا یہ آگ جلانے کے لیے کافی نہیں تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ آگ تو جلانے کے لیے کافی تھی، لیکن دنیا کی آگ کے مقابلہ میں جہنم کی جو آگ ہے 69 گنا زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس آگ میں جہنمیوں کو جلنا ہوگا، اور جہنمیوں کے جسم جب جل جائیں گے تو قرآن نے کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ ان کی کھالیں جب پک جائیں گی تو دوسری کھال ان پر ڈالیں گے اور پھر جلائیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ جہنم میں روئیں گے، لیکن یہ رونا بھی کیا ہوگا؟ خون کے آنسو ہوں گے، خون کے آنسو گریں گے، اور کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ زقوم ہوگا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لو ان قطرة من الزقوم قطرت الى اہل الارض لافسدت على اہل الدنیا معائشہم، اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو زمین والوں کی زندگی زہر سے بھر جائے، پوری زندگی تباہ ہو جائے۔ زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر جاتا ہے تو پوری زمین والوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ فَكَيْفَ بِمَن يَكُونُ طَعَامُهُمْ، اس انسان کا کیا حال ہوگا جس کو کھانے کے طور پر یہ دیا جائے گا۔ اور جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ ابو طالب کو دیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیا جائے گا، جو زندگی بھر آپ کا دفاع کرتے رہے لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ کیا سزا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا دماغ جوش مار رہا ہوگا۔ یہ ہے جہنمیوں کی سزا۔ میرے بھائیوں، جنت میں جو نعمتیں ہیں، جہنم میں جو عذاب ہے، اس عذاب کا اور جنت کی نعمتوں کا ایک انسان تصور کر لے تو جنت میں جانے کی تیاری کرے گا اور جہنم میں جانے سے بچے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک جنتی کو جس نے دنیا میں کسی طرح کی نعمت نہیں دیکھی، پریشانی ہی پریشانی دیکھا، مصیبت ہی مصیبت دیکھا، جنت کی ایک ڈبکی دے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اے بندے کیا تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم اے رب میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھا۔ اور ایک جہنمی کو جس نے دنیا میں کسی طرح کی تکلیف نہیں دیکھی تھی، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، نعمت ہی نعمت میں وہ زندگی گزارا تھا، اسے جہنم کی ایک ڈبکی دی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا اللہ کے بندے کیا تو نے دنیا میں کوئی آرام دیکھا؟ وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی آرام نہیں دیکھا، میں نے دنیا میں کوئی آرام نہیں دیکھا۔ تو جنت کی ایک ڈبکی دنیا کی ساری تکلیف بھلا دے رہی ہے، اور جہنم کی ایک ڈبکی دنیا کے سارے آرام کو بھلا دے رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے کس قدر تیاری کرنی چاہیے اور جہنم سے بچنے کے لیے کس قدر کوشش کرنی چاہیے۔ ایک آخری بات پہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الصفوہ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک ہی بیٹی تھی، اپنی بیٹی سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ بادشاہ کے گھر کے بغل میں ایک نیک انسان کا گھر تھا۔ ایک دن وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت بار بار ریپیٹ کر رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔
بچی نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ جاؤ اس انسان کو بولو کہ وہ تلاوت کرنا بند کرے، یہ آیت پڑھنا بند کرے، لیکن وہ بندہ بار بار ریپیٹ کرتا رہا، بار بار تلاوت کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر کے اس بچی نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، پاگل کے جیسے کرنے لگی۔ تو نوکرانیوں نے جا کر کے بادشاہ کو کہا کہ آپ کی بیٹی تو عجیب عجیب طرح کی حرکت کر رہی ہے۔ تو بادشاہ آیا اور بادشاہ نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، کیوں آپ ایسا کر رہی ہیں؟ تو بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان، کیا جنت ہے اور کیا جہنم بھی ہے، اور کیا جہنم میں آگ ہے اور اس آگ کے ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے؟ تو باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا ایسے ہی ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ آخر آپ نے ہمیں اب تک کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں آج سے نہ اچھا کھاؤں گی اور نہ ہی اچھی جگہ پر سوؤں گی جب تک کہ مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں جنت میں جانے والی ہوں یا جہنم میں جانے والی ہوں۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں جہاں خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمارے بچے اگر ان کے سامنے جنت کا ذکر کرتے ہیں اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔